بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہجرت مدینہ اور اس کی کیفیت اور ان معجزات کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اس سفر کے درمیان پیش آئی، اور یہ کہ کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے ساتھ ہجرت کی تھی یا پھر ان کے بعد اکیلے نے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہجرت پوشیدہ طور پر کی تھی یا پھر کھلم کھلا اعلانیہ طور پر۔ ان تمام سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والے ہیں، لیکن ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی بھی تدبیر باقی نہ چھوڑی، اور 13 سال کے تجربے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ مکہ میں رہتے ہوئے اسلام کی تبلیغ اور اس کی ترقی مشکل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے آہستہ آہستہ قریش سے خفیہ طور پر ایک دو کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور تھوڑے سے وہ مسلمان جو کہ ہجرت کرنے سے معذور تھے بچ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ابھی ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے انتظار میں رہے اور 2 اونٹنیاں اس کے لیے تیار کر لی، ایک اپنے لیے اور دوسری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کفار قریش کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو دارالندوہ میں مشورہ کے لیے جمع ہو گئے۔ دارالندوہ اس دفتر کو کہا جاتا تھا جس میں مکہ کے تمام بڑے لوگ کسی بڑی بات پر مشورہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے قید کرنے کی رائے دی اور کسی نے جلا وطن کرنے کی رائے دی، مگر بدبخت ابو جہل نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، اور قتل میں ہر قبیلے کا ایک آدمی شریک ہو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے بدلہ نہ لے سکے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور ہر قبیلے میں سے ایک جوان کو اس کام کے لیے مقرر فرما دیا کہ فلاں رات میں یہ کام کیا جائے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے مشورے کی اطلاع دے دی وحی کے ذریعے، اور آپ کو ہجرت کرنے کا حکم فرما دیا۔ جس رات میں کفار قریش نے اپنے برے خیال کو پورا کرنے کا ارادہ کیا اور مختلف قبائل کے بہت سے جوان آپ کے مکان کے ارد گرد گھیرا لگا کر بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہجرت کا ارادہ فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر آپ کی چادر اوڑھ کر سو جائیں تاکہ کفار کو آپ کے گھر میں نہ ہونے کا پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور دروازے پر کفار قریش کا ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے باہر نکلے، اور جب آیت کریمہ وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پر پہنچے تو اس کو کئی مرتبہ دہرایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ پہلے سے ہی تیار تھے اور ایک راستہ بتانے والے کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہو لیے اور مکان کی پشت کی جانب سے ایک کھڑکی کے راستے سے دونوں باہر نکلے اور دور کی طرف تشریف لے چلے۔ آپ اس پہاڑ کے ایک غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ ادھر یہ قریشی جوان صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے، اور بالآخر یہ معلوم ہوا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ علی رضی اللہ عنہ ہے، تو سخت پریشان ہوئے اور چاروں طرف اپنے قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دوڑائے۔
اور بعض جانکار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم پر تلاش کرتے ہوئے ٹھیک اسی غار کے کنارے پہنچ بھی گئے کہ اگر ذرا جھک کر دیکھ لیتے تو صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غمگین ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ خدا کی قدرت کہ ان سب کی نظریں اس غار سے پھیر دی گئی اور کسی نے جھک کر نہ دیکھا، بلکہ ان سب سے بڑے چالاک شخص امیہ بن خلف نے کہا کہ یہاں ان کا ہونا مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس غار کے دروازے پر رات رات میں مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور جنگلی کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس غار میں 3 رات تک لگاتار چھپے رہے، یہاں تک کہ تلاش کرنے والے مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ غار ثور کے قیام کے تیسرے دن 4 ربیع الاول سن 1 ہجری بروز پیر کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ وہ دونوں اونٹنیاں لے کر پہنچے جو اسی سفر کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تیار کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار ہو گئے اور دوسری اونٹنی پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ عامر بن فہیرہ کو بھی خدمت کے لیے بٹھا لیا۔ آگے بڑھے تو قریش کے قاصدوں میں سے سراقہ بن مالک جو آپ کی تلاش میں پھر رہا تھا یہاں تک پہنچ گیا۔ جب آپ کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا، مگر پھر سوار ہو کر آپ کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ کی تلاوت قرآن کی آواز سنی۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر اس کو دیکھتے تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ ہی نہ فرمائی۔ جب زیادہ قریب آ گیا تو اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین کے خشک اور سخت ہونے کے باوجود گھٹنوں تک اندر دس گئے اور سراقہ دوبارہ زمین پر گر پڑا۔ اب ہر بار گھوڑے کو وہ نکالتا ہے مگر وہ نہیں نکلتا۔ مجبور ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی تو آپ ٹھہر گئے اور آپ کی برکت سے گھوڑا وہاں سے نکل آیا۔ جب گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو پاؤں کی جگہ سے ایک دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ اس کو دیکھ کر سراقہ اور بھی زیادہ حیران ہو گیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجودہ سامان اور اونٹ وغیرہ پیش کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہ کیا، فرمایا کہ جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتے ہم بھی تمہارے اونٹ وغیرہ قبول نہیں کرتے، بس اتنا کافی ہے کہ تم ہمارے حال کو کسی سے بیان نہ کرو۔ سراقہ ادھر سے واپس ہوا اور جب تک آپ کے متعلق خطرہ ہو سکتا تھا اس وقت تک کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ راستے میں ایک عورت ام معبد بنت خالد کے مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ ان کی بکری جو بالکل دودھ نہ دیا کرتی تھی، آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے، جس کو آپ نے بھی پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، اور یہ برکت اسی طرح برابر جاری رہی۔ یہاں سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام قبا پہنچے۔ انصار کو جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر پہنچی تھی، روزانہ استقبال کے لیے بستی سے باہر آتے تھے۔ اس روز بھی حسب دستور انتظار کر کے واپس ہو گئے تھے کہ یکایک آواز سنی گئی کہ جن کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئی۔ آپ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھ کر سب نے جوش مسرت سے استقبال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا نے 14 دن تک قبا میں قیام فرمایا۔ اسی عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری چونکہ کفار کو بھی معلوم تھی،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر لوگوں کی امانتیں رہتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا تاکہ جو امانتیں لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں وہ ان کے سپرد کر کے آپ کے بعد وہ بھی مدینہ پہنچ جائے۔ اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسلامی تاریخ کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی اور اس کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا۔ ماہ ربیع الاول بروز جمعہ قباء سے رخصت ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف روانگی ہوئی۔ انصار مدینہ جوش مسرت سے آپ کی سواری کے ارد گرد چل رہے تھے، کوئی پیدل، کوئی سوار، آپ کی اونٹنے کی باگ تھامے ہوئے، ہر شخص پیش قدمی کرنا چاہتا تھا۔ ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں مقیم ہو۔ عورتیں اور بچے خوشی کے ترانے پڑھ رہے تھے۔ یہ روز چونکہ جمعے کا دن تھا، بنی سالم بن عوف کے مکانات کے قریب جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور جمعہ ادا کرانے کے بعد پھر سوار ہوئے۔ اب جس انصاری کا مکان راستے میں پڑتا ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ میرے غریب خانہ پر قیام فرمائے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اونٹنے کو اپنے حال پر چھوڑ دو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، جس جگہ ٹھہرنے کا حکم اس کو ہے وہاں جا کر وہ خود بخود ٹھہر جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی اسی طرح چلتی رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیحال کے مکانات آئی تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے مکان پر مہمان ہوئی اور ایک مدت تک انہی کے مکان پر مقیم رہی۔